مفتی اعظم پاکستان اور بہت بڑے عالم اور فقیہ ہمارے اساتذہ کے استاذ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں ایک جگہ مقام پہ تفسیر کرتے ہیں، اور وہاں پہ حضرت نے یہ مسئلہ بالتفصیل بیان کیا ہے کہ آج کے دور میں جو مغرب کی اقوام ترقی کر چکی ہیں اور اپنے تمام کاموں میں ہم سے آگے ہیں، ہم سے زیادہ مالدار ہیں، ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے، ہم سے زیادہ طاقت ہے، اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ یہ بحث سننے کی بحث ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نے جو کام دنیا کے کرنے کے تھے وہ بھی پوری طرح نہیں کیے، جو ترقی کرنے کی تھی وہ بھی پوری نہیں کیے، اور ہماری دین کی تعلیم جو کہی گئی تھی اس کے اوپر ہم پورے نہیں چل سکے، اور جب ناکامیاں سامنے آتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ اور یہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مغرب والے جو ترقی کر رہے ہیں وہ اللہ کو ناراض کر کے کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل ہے تو لے کے آئیے، کدھر ہے؟ اللہ سے بندے کا معاملہ وہ اس کے دین کا معاملہ ہے، وہ اس کے مذہب کا معاملہ ہے، وہ اس کے اعتقاد کا معاملہ ہے۔ اسی لیے تو وہ دین سے اتنا ڈرتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جی میں ریلیجس آدمی نہیں ہوں۔ ریلیجس آدمی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا اعتقاد نہیں ہے، اور اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں زندگی میں کہاں جا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ بس جو مل گیا کھا لیا، اور جو کھا لیا اس کو ضائع کر دیا۔ یہ تو انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، ہم نے تمہیں ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ مسئلہ اس طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جو بھی اپنی کوشش کرے گا، خواہ وہ کوشش ایمان کی حالت میں ہو یا وہ کوشش ایمان کے بغیر ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا نظام فطرت ہے کہ جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا، میں اس کو ضرور اس کا اجر اور اس کا بدلہ دوں گا۔ اب جو بندہ ایمان سے فارغ ہے، جس بندے کو آخرت کا یقین تک نہیں ہے، اور جس آدمی کو یہ یعنی اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنے کے بعد بھی کوئی سوال جواب دینا ہے، کوئی حساب دینا ہے، نام اعمال دینا ہے، تو وہ کیوں کر آخرت پہ فکر کرے گا؟ اس نے اپنی ساری توجہ ڈال دی دنیا پہ، اور دنیا میں جب اس نے توجہ ڈالی تو اپنے اس کام میں وہ مخلص رہا، اور اس نے ایسی توجہ ڈالی کہ ہم دیکھتے رہ گئے اور وہ بہت آگے نکل گئے۔ ہم نہ دنیا کے کام میں مخلص ہیں اور نہ دین کے معاملات کے اندر ہم نے دین کو مکمل طور پہ قبول کیا ہے۔ اس کی وجہ سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، مسلمان بھائی ہیں ہمارا ملک ہے، ہماری قوم ہے، اور ہمیں دل و جان سے عزیز ہیں، گلہ بھی ان سے ہوتا ہے، محبت جن سے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ پریشانی ہم کو لاحق ہے کہ ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، ہماری قوم کب تک یہ پستیوں میں چلتی چلی جائے۔ عنقریب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ سے اپنی تمام چیزوں کو، عام زبان میں کہتے ہیں، ری سیٹ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اور ہمارا دین اتنا عظیم دین ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ یہ وہ عرب تھے جو نمک پہ کافور کا دھوکہ کھا جاتے تھے، نہیں پتہ چلتا تھا ان کو یہ نمک ہے یا کافور ہے، اور ہمارے دین پہ جب انہوں نے عمل کیا تو قیصر روم بھی گھبرا گیا، کسرا بھی فارغ ہو گیا، عراق و مصر اور شام اور فلسطین میں جا کے ان مسلمانوں نے حکومت کی۔ اس لیے یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہمارا دین کوئی دقیانوسی دین ہے، نہیں، ہمارا دین انسانیت کا دین ہے۔